السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو ہے 8واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہماری آیت نمبر جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 111 111۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم لوگ جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں سب لوگ مل کے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں بہت برکت دے۔ آپ لوگ اپنے اس کو میوٹ کر لیں۔ رخسانہ آپ کا جو ہے نا وہ میرے خیال آپ کے اس میں سے آواز آ رہی ہے، میوٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 112 اور 8واں سپارہ۔ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ انعام شروع کی تھی، اور ہم جو ہے اس کی آیت نمبر اب 111 پہ ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انعام اس کا نام جو ہے اس لیے ہے کہ اس کے رکوع 16 میں جو ہے بعض مویشیوں کی حرمت اور حلت کا ذکر ہے، اور پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی سوائے جو ہے 6 آیتوں کے۔ اور اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور وہ اس کی نکیل پکڑے تھیں، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال تھا کہ جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ یہ ایک ساتھ جو ہے وہ نازل ہوئے، اس کے ساتھ اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے، اور جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ نے قلم بند کروا دیا۔ اور مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، جس وقت قریش کی جو مزاحمت تھی وہ عروج پر تھی۔ تو ہم نے جو ہے وہ کل کیا پڑھا تھا کہ کافی اس میں ہم نے اہم ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں، اور معجزات کا بار بار جو ہے ان لوگوں کا جو ہے وہ فرمائش کرنا کہ معجزے کی فرمائش ہے، اور بعض دفعہ معجزے دکھانے کے باوجود جو ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، معجزے کے باوجود جو ہے ان کو تو اس حد تک جو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دکھائیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھے تھے۔ تو اسی پہ بات آج کی جو ہے یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ معجزے کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اصل میں آیت نمبر 110 اور 113 110 to 113، یہ جو ہے نا اس میں خاص بات کیا ہے کہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو خود بخود ہدایت مل جائے، انسان کو نیت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔
ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ انسان اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے سارے راستے جو ہے وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور انسان خود اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرے اور سیدھے راستے پر چل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے بات کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کرتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، یعنی کہ زبردستی۔ تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر جو ہے وہ خوب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور فریب کے طور پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور من الجنت والناس ہم نے پڑھا ہے، قل اعوذ برب الناس جب ہم پڑھتے ہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تو جو جن شیطان ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے، لیکن انسان شیطان دور نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو کتنے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے انسان جب شیطان کا روپ دھار لیتا ہے اور وہ ہماری ہمدردی میں کہ کیا بات ہے روز ہی تم تو بھاگی جا رہی ہو قرآن کی کلاس کرنے، یا زیادہ ہی اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں، یا یہ کہ فالتو دینے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کو، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کو بہکاتے ہیں، تو اس کی وجہ اس میں جو ہے آگے بھی اس پر جو ہے وہ مزید بات ہوگی۔ اور اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ وہ اپنی جو بھی جو ہے سازشیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کیونکہ جو ہے ہماری جو ہے وہ مشیت یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو زبردستی کریں ہیں۔ اور جو لوگ جو ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس کی طرف جو ہے ظاہر ہے کہ مائل ہی نہیں ہوتے، وہ اس سے راضی ہی نہیں ہوتے، اور وہ ان برائیوں کا جو ہے بار بار جو ہے وہ ان کا اکتساب کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 114 اور 115 میں 114 اور 115 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ جب ان کا یہ حال ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ فیصلہ تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں، سورہ مائدہ میں ہم نے بہت تفصیل سے کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلہ کرنا، اور اس کے بارے میں کیا لکھا تھا سورہ مائدہ میں، کیا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جاہلیت کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ علم کی سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حالانکہ ہم نے جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، کتاب مفصلہ ہے نا، مفصل ایک ایک چیز، ہم کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، باتوں کے طریقے، معاملات کرنے کے، تجارت کی ہر چیز اس میں ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ حق کا کیا مطلب ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ، لہٰذا تم جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، فلا تکونن من الممترین۔ تو ہم کو بھی جو ہے وہ بالکل جب ہم قرآن پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بالکل شک سے الگ رکھنا ہے، لا ریب فیہ، ہے نا، ذالک الکتاب، کیا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ہم ان کے امت ہی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کی بات تو سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ اس وقت بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس وقت روزے سے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہم کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اترے اور ہم جو ہے عمل والے بنے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مکہ والوں کے اعتراض اور ان کا جواب ہے
کہ اگر آپ جو ہے ان کی اکثریت کے کہنے پہ چلیں گے جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. آپ خود ہی جو ہے نا یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ لوگوں سے اتنا ڈرنا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ چلیں تو واقعی ہم جو ہے کبھی بھی سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 100 منہ ہوتے ہیں تو 100 ان کے جو ہیں وہ مشورے ہوتے ہیں. تو وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور درحقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم جو ہے یہ پھر جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ مائدہ میں جس چیز کا بہت تفصیل سے ذکر ہے وہ پھر دوبارہ آئی نا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں کھاتے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اس کا گوشت کھاؤ، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب اس میں ان لوگوں کے مسکانسیپٹ کیا تھے کہ دیکھیں ایسی سی باتیں کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، یعنی کہ جو جانور طبعی موت مر جاتا ہے اس کو تو تم کھاتے نہیں ہو، جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھاتے ہو. اب دیکھیں بہکانے پہ کوئی آئے تو ہم آسانی سے بہک سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں بڑی یہ انہوں نے تو زبردست بات کہی ہے کہ ایک مادی موت مرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی ہے اور ہم اس کو نہیں کھا رہے اور ہم خود مار کے کھا رہے ہیں. تو اس چیز کو کلیئر کیا گیا ہے. کیوں اس کو کلیئر کیا گیا؟ کیونکہ اس قسم کے سوالات آج بھی لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، تو ہمیں جواب دینا بھی آنا چاہیے. دیکھیے اگر کسی کی طبعی موت ہوئی ہے کسی جانور کی، تو پیچھے ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا کہ گلا گھٹنے سے بھی کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اس وجہ سے بھی ہیں، اور اس کو کوئی بیماری بھی ہو تو اس کو اگر ہم جو کریں گے تو پھر وہ خون تو باہر نکلے ہی نہیں ہوگا. تو اگر ہم پہلے اگر کوئی جو ہے کسی درندے نے بھی پھاڑ کھایا ہے اور اگر ذرا سی بھی اس میں جان ہے ہم فوراً اس کی جو ہے قربانی کر لیں گے تو وہ گندا خون جو ہے سارا بیماری والا نکل جائے گا. اور حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، پھر کیوں بار بار پوچھتے ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ہر چیز کی لسٹ موجود ہے. اور سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے قابل اس لیے اضطرار کا لفظ استعمال ہوا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کہا ہے کہ تم کھا سکتے ہو. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل مرنے والے ہوں کہ ہم یہ حرام چیزیں کھائیں، اور سود کے اس میں جو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. اور اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. آپ روزمرہ بھی لوگوں سے بات کریں ہیں، بہت سارے لوگوں کی مجلس ہو تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے اور حدیث تو یہ ہے، اور مطلب وہ اصل چیز ہی پتہ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم کو نہیں پتہ ہو تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. جیسے آج کل ہم لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے آ کے پوچھے کہ فلاں چیز کا جواب دو، اور ہو سکتا ہے ہم کو اس کا جواب اگر نہیں پتہ ہے تو ہم اس کی جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کے الٹا جواب دیں. اور امام مالک کا قصہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک شخص بہت دور دراز سے جو ان سے حدیث سیکھنے آیا تھا اور اس نے 2 سوال کیا، انہوں نے کہا مادری میں تو نہیں جانتا ہوں. تو ہم کو اپنے چھوٹے بننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم کو اگر صحیح علم ہو تو ہم بات کریں. اور ان حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، ہر طرح کے گناہوں سے. اور چھپے گناہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ چھپے لوگوں کی نظر سے چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا جو ہے فسق ہے، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کی تو تم مشرک ہو. دیکھیے اس طرح کی سخت آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں تو اصل میں وہ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خبردار کر رہے ہیں. اب آیت نمبر 122، اومن کانا میتن فجعلناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. یعنی کہ انسانیت کا شعور، قرآن کا علم، وحی الہی، یہ ہمارے اندر ایک ہماری روح کو بیدار کرتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ زندہ ہے، کافر جو ہے وہ مردہ ہے.
ایمان جو ہے وہ نور ہے اور کفر جو ہے ظلمات ہے، اور ایک چراغ بھی اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ اگر لائٹ چلی گئی اور ایک موم بتی میں نے جلائی ہے تو اس موم بتی سے 10 لوگ اپنی موم بتی جلا سکتے ہیں اور اندھیرا دور ہو سکتا ہے۔ تو بلغوا انی ولو آیت، ہم سب کو یہ بات بار بار یاد کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی سیکھیں سکھائیں وہ آگے لوگوں کو دے دیں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہماری موت ہو تو ہماری جو بھی اسکل ہے، جو نالج ہے، وہ ہم نے لوگوں کو ٹرانسفر کر چکے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم اس حالت میں مدفون ہو کہ اپنی ساری چیزیں اپنے اندر ہی ہیں۔ اور کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال جو ہے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ یعنی کہ شیطان کے چیلے چانٹے تو سب جگہ موجود ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان تو جو ہے وہ رمضان میں اس کو تو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں؟ تو اس نے اپنے جو ہے وہ انسانوں کو اتنا زیادہ ٹرین کر دیا نا۔ بھی آپ کو بات بتائی کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو جن شیطان تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن انسان شیطان نہیں بھاگتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 125 سے بہت اہم ہے، 125۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دل کیسے کھلتا ہے۔ دیکھیے ہم جب یہ شروع کرتے ہیں اور ہم دعا پڑھتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دیں، کیونکہ جب تک ہمارے دلوں کا دروازہ نہیں کھلے گا تو بڑے سے بڑا بیان، کوئی اچھی سے اچھی بات کرے، وہ دروازہ بند ہے تو ہماری اچھی بات اندر جائے گی ہی نہیں۔ اور اگر ہمارے دل پہلے سے اسٹفڈ ہوں گے الٹی سیدھی باتوں سے، لوگوں کے خلاف باتوں سے اور کفریہ باتوں سے، تو پھر وہ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم روز یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارا سینہ بھی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے زبان کی گرہ بھی کھول دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں روزے رکھ کے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، ہم آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو جو ہے بہت ہمت دے کہ ہماری آواز بھی صحیح نکلے، ہماری زبان سے بات بھی صحیح نکلے، علم بھی صحیح طرح لوگوں تک پہنچے ہیں، اور عمل بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یجل صدر ضیقاً، جیسے کہ استما ہوتا ہے، اگر کسی کو جو ہے سانس کی بیماری، اس کو صحیح اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سینہ گھٹتا ہے، تو ایسا اس کا سینہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اسلام کا تصور کرتے ہوئے، کہ اسے یوں لگتا ہے کہ گویا اس کی روح جو ہے آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا اس کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم کو اچھا لگ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم کو الحمدللہ اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مخصوص کر لیا ہے، یختص برحمتہ، کہ ہمارا دل کھلا ہے جبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے جو بیٹھتا ہے اس کے لیے تو ہم نے بار بار یہ بات جو ہے ہم ذہن میں دہراتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے مچھلیاں اور پرندے اور سب دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً میرا اور آپ کا دل کھول دیا ہے الحمدللہ۔ اور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ نمبر 1، انابت الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف ہمارا جھکاؤ۔ تتجافا ان دار الغرور، دار الغرور یعنی دنیا سے جو ہے ایک جو ہے کچھ بیزاری سی، یا اس پہ بہت زیادہ دل نہ لگنا ہے۔ والاستعداد موت قبل نزول، اور موت سے پہلے اس کی تیاری ہے۔ اور سورہ زمر میں بھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے تو انہیں اپنا نور عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں خوب خوب دعا مانگنی چاہیے نا، رب اشرح لی صدری کی۔
اور جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانیاں جو ہیں واضح کر دی ہیں، اور جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دارالسلام، جنت کا ٹکٹ۔ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ اعمال۔ آج اگر ہم یہاں سے پاکستان سے جو ہے اٹھ کے جو ہے کہیں اور چلے جائیں کسی اور ملک، تو وہیں کی کرنسی چلے گی نا، تو وہ جب وہاں کی کرنسی چلے گی تو پھر جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنت میں جو ہے ہمارے اعمال کی کرنسی چلے گی، اور وہ اعمال جو کہ قبولیت کا درجہ ہے نا۔ ہماری جو ہے استاد کہتی تھیں کہ جیسے کوئی اچھا نیکی کا عمل کرو فوراً ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اسٹیمپ لگا دیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ضائع کریں جلدی سے اسٹیمپ لگا کے اوپر بھیجتے ہیں نا۔ تو ان کے لیے جو ہے دارالسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جو ہے دوست ہے، بما کانوا یعملون، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، ان کا ایمان تھا اور عمل کرتے تھے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین و جن سے خطاب کر کے کہے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، اور انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، یعنی جن اور انسان جو ہے ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہم نے جب جادو کی آیات کی تھی تو وہ ہم نے پڑھی تھی ہے نا، کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں دیکھیے جو ہے جنوں سے ڈرتے ہیں، اور جن اس چیز پہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے ڈرتے ہیں، اور جنوں کو استعمال کیا جاتا ہے جادو ٹونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ دے۔ حدیث ہے کہ من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو اس وقت بیٹھے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر جو ہے 130 130، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے گروہ جن و انس، اے انسان اور جن دونوں سے، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے ہیں؟ تمام انبیاء جو ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ آگے ہم سورہ جن بھی پڑھیں گے اور سورہ احقاف بھی پڑھیں گے، اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں جو ہے وہ جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجب قرآن ہے، انہوں نے فوراً ہی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ اور آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے ہیں، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو خامخواہ میں ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ کب ہلاک کرتے ہیں؟ جب اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، اہلھا غافلون۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کہ ہم جو ہے وہ غافل ہوں، ہماری جو ہے آنکھیں کھلی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری جو ہے بصر والفؤاد والسمع ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اب جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 132، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، جتنا عمل کرتے جائیں گے ہم اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، زبردست، پھر وہی رحمت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہم نے پہلے کہاں پڑھی تھی؟ آیت نمبر 12، پھر 54، اور اب ہم آیت نمبر 133، اور پھر ہم جو ہے وہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یشاء یذھبکم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو چاہے لے آئے، کیونکہ اس کو تو دین کا کام کسی نہ کسی سے کروانا ہی ہے۔ اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں کہ اللہ تعالیٰ دابۃ الارض جو ہے وہ جانور کو نکال کے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کروائیں گے۔ اور تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً آنے والی ہے، تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اے نبی کہہ دو کہ اے لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ۔ آیت نمبر 135 ہوں، اور یہاں سے جو ہے نا شرکیہ عقائد ہیں، شرک
مشرکین کے جو ہیں وہ غلط عقائد جو ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ کھیتیوں مویشیوں میں ظاہر ہے کہ جو زراعت کرتا ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ زراعت میں بھی جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیاں مویشی اس میں سے ایک حصہ تو اللہ کے لیے رکھتے اور باقی اپنے بتوں کے لیے. پھر اگر ان کی جو ہے کمائی کم ہوتی تو وہ اللہ کا حصہ تو کم کر دیتے اور بتوں کا حصہ پورا دیتے. دیکھیے کیسے جو چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی چاہے کھیت ہوئے مویشی ہوں کچھ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں. اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. قتل اولاد، قتل اولاد کا ذکر ہے آیت نمبر 137. اور اس کو وہ لوگ جو ہے بہت ہی اچھا سمجھتے تھے. تو کیا قتل اولاد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ لڑکیوں کا قتل اس ڈر سے کہ کوئی جو ہے کہ ان کا داماد نہ بنے ہیں اور داماد بن جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ فلاں قبیلے سے جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے کم پڑ جائیں گے، ہے نا، پست ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ بچوں کا قتل مفلسی کے ڈر سے. پھر بچوں کو جو ہے وہ اٹھا کے معبودوں کی جو ہے بھینٹ چڑھا دیتے تھے. اور آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ پہلے سے جو ہے دیکھ لیا کہ بھی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر لڑکا چاہیے اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے تو اس کو جو ہے ووٹ کر دیا. تو اس طرح کی تو اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب نیکی بدی کے سارے راستے بتا رہے ہیں. اور یہ جو قتل اولاد کا ذکر ہے وہ 137 ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر آیت نمبر 140 میں اور آیت نمبر 151 میں ہے. اور مزید قتل اولاد میں جو ہے وہ زندہ گاڑنا ہے، زندہ گاڑنے کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے 30ویں سپارے میں پڑھا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی جو ہے پوچھے گی کہ مجھے کس پاداش میں جو ہے وہ اس طرح سے دفن کیا گیا. اور وہ صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ رو رو کے کہتے تھے کہ میں نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا مفلسی کے ڈر سے قربانی کی بھینٹ چڑھانا ہے. اور یہ جو قربانی کی بھینٹ چڑھانا ہے اس میں ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل کے کنارے پہ جو ہے وہ ایک بستی آباد تھی جہاں قحط پڑا ہوا تھا. تو اس وقت لوگ کرتے کیا تھے کہ ایک کنواری لڑکی کو جو ہے زیور کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ نیل کی نظر کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ دریائے نیل بہتا رہے اور قحط سالی دور ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر لوگوں کی مرضی سے بہتا ہے نا تو رک جا. تو دیکھیں یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور کسی نے کورونا کے زمانے میں جو ہے کورونا کو بھی خط لکھا تھا. تو جب یہ خط لکھا تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ابھی تک دریائے نیل بہتا ہے اور جو ہے قحط سالی ساری ختم ہو گئی. تو جو بھی جو ہے قربانی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی ہے. وقالو حاضی انامن و ہرسن ہجر، سارے غلط عقائد لائن سے نا کہ جو ہے ان کے غلط عقائد جانوروں کے بارے میں جو شرکی عقائد تھے کہ کسی پر جو اس کو سواری کے لیے حرام کر دیتے تھے، کسی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور کسی پر جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، طرح طرح کی. اور پھر کبھی کہتے تھے جو ان کے جانوروں کے پیٹ میں یہ ہمارے مردوں کے لیے اور عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ فضول کی جاہلیت کی باتیں ہیں. اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر ہماری ہے 140، اس میں پھر قتل اولاد ہے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا، وہ خود بھی جو ہے وہ بھٹک گئے اور وہ کبھی بھی جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے ہم نے پڑھی ہے 140، یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ربو ختم ہو گیا ہے نا.